السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان دانش مراد آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ چونکہ بک ریویوز کی ایک سیریز ہے، یہ بھی چل رہی ہے۔ میم سیما احدی اس حوالے سے جو کتابیں ہیں جو انگلش میں لکھی ہوئی انگلش لٹریچر ہے، وہ ہمیں اردو میں آسان الفاظ میں جو ہے وہ ان کا لب لباب ان کا خلاصہ بتا رہی ہیں، تاکہ ہمارے وہ ویورز جو انگلش نہیں سمجھتے یا انگلش میں جو ہے وہ ان کو مشکلات ہوتی ہیں انگلش کتابیں پڑھنے میں، تو وہ ان کو ان کی آسانی کے لیے جو ہے وہ مختلف انگلش کی جو کتابیں انگریزی کی کتابیں ہیں وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہی ہے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ انگریزی کی کتابوں کو انگریزی جو کتب ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ معلومات حاصل کر سکیں۔ میڈم سیما، دوبارہ سے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج کون سی کتاب ہے ہمارے ویورز کے لیے جس کا جو ہے وہ بک ریویو ہونے والا ہے؟ السلام علیکم دانش، اور اپنے تمام ویورز کو ویلکم کہنا چاہوں گی۔ آج کی جو کتاب ہے وہ ہے محمد حنیف کی کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز۔ پچھلی بار جو ہے کافی پچھلے 2 قسطوں سے ہم کافی سیریس بک جو ہے وہ ڈسکس کرتے آئے ہیں، تو آئی تھنک سو کہ اٹس اونلی پراپر کہ ہم جو ہے تھوڑا لٹل بٹ آف کامیڈی بھی ہم ڈسکس کریں۔ محمد حنیف کی کتاب ہے، وہ جو ہے کوئی پاکستان کے کافی بڑے رائٹر ہیں، انٹرنیشنلی بھی کافی ریکگنائزڈ ہیں۔ ان کی ایک اور کتاب بھی ہے جس کو کافی ریکگنیشن ملی ہے، جس کا نام ہے آر لیڈی آف ایلس بھٹی۔ تو آئی تھنک سو کہ محمد حنیف جو ہے وہ کافی یونیک رائٹر ہے، خود بھی جو ہے انہوں نے کافی آرمی میں وقت سرو کیا ہے آئی تھنک سو۔ تو ابھی جو ہے میں ان کی کتاب کا آپ کو ریویو دینے جا رہی ہوں۔ آئی تھنک سو کہ اگر آپ تھوڑا سا لائٹ طرف جانا چاہتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم پولیٹیکل بھی پڑھنا چاہتے ہیں کوئی چیز، تو آئی تھنک سو دس از دا رائٹ بک فار یو۔ اور سب سے پہلے تو یہ سیٹائر ہے، سیٹائر مانا کامیڈی۔ سیٹائر جو ہے وہ ایک طرح کا ریالٹی کو کامیڈی کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے ہم سیٹائر کہتے ہیں۔ محمد حنیف کی کتاب کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کو جو ہے اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ اگر آپ انگلش میں نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ اردو میں پڑھیں، اٹس این ایکسلنٹ ریڈ۔ 2009 میں جو ہے اس کو کامن ویلتھ بک پرائز کا پرائز بھی جو ہے وہ دیا گیا تھا، کیونکہ انٹرنیشنلی کافی اس کو جو ہے اس بک کو جو ہے وہ پریز ملی تھی۔ تو میں بتاتی چلوں کہ کتاب ہے کس چیز کے بارے میں۔ کتاب جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے رولر رہے ہیں ضیاء الحق صاحب، ان کے بارے میں جو ہے یہ کتاب۔ تو کچھ جو ہے وہ ریالٹی ہے، مطلب کچھ ایسے ایونٹس ہیں، کچھ ایسے چیزیں ہیں جو حقیقت سے لی گئی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کمپلیٹلی محمد حنیف صاحب نے جو ہے وہ خود سے جو ہے اس میں ایڈ کی ہے، ایک طریقے سے اس کو کامیڈی کی شکل دینے کے لیے۔ تو اس میں جو ہے جو مین تھیم ہے کتاب کی جو مین تھیم ہے وہ ہے پولیٹیکل کرپٹنس۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ پولیٹیشنز کو بہت برے طریقے سے دیکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے معاشرے کے ایک طریقے سے بہت وہ جو خراب طبقہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ پولیٹیشین سمجھا جاتا ہے کہ بھئی پولیٹیشین ہے تو کرپٹ بھی ہوگا، پولیٹیشین ہے تو چوری بھی کرتا ہوگا، پولیٹیشین ہے تو obviously اس کے پاس پاور بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے لوگ اس کو پھر عزت بھی دیتے ہیں، لوگ اس کو ایک طریقے سے وہ معاشرے کی بالکل مطلب اوپر ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو دوسری سیکنڈ مین تھیم ہے، اور آئی تھنک سو دیٹس مور امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ ٹو ٹوڈیز پاکستان، وہ ہے ریلیجیس ہپوکریسی۔ یہ جو آپ ہمارے معاشرے میں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں کہ مذہب کے لحاظ سے جو ہے ہر چیز میں دو اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، کہ اگر میں کروں تو ٹھیک ہے، اگر تم کرو تو غلط ہے۔ تو آئی تھنک سو کہ یہ کافی ریلیٹیو ہے ہمارے آج کے پاکستان کے ساتھ، کہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، کافی آپ واقعات ایسے دیکھتے ہیں جو دل دہلا دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے کافی حد تک لوگ جو ہے اپنے گین کے لیے، اپنے پرسنل مقاصد کے لیے جو ہے وہ اسلام کو استعمال کرتے ہیں، یا مذہب کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر کسی بھی دوسری چیز کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو پاکستان میں کافی ایسے کیسز ہوئے بھی ہیں جہاں پہ نوجوانوں کی موت تک ہوئی ہے کافی کیسز میں۔ ابھی پچھلے دنوں ناٹ ٹو مینشن، پچھلے دنوں ایک کیس سرکولیٹ کر رہا تھا انیکا کا، آئی تھنک سو، تو ان کو جو ہے واٹس ایپ پہ کسی نے اپروچ کیا تھا، جب انہوں نے نہ کہا تو ان پہ جو ہے ایک طریقے سے بلاسفیمی کا چارج لگا دیا۔ تو اس کتاب میں بھی بالکل یہی چیز ہے کہ لوگ اپنے پرسنل گین کے لیے کیسے جو ہے وہ اسلام کو استعمال کرتے ہیں، کیسے جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ بھئی میں تو بڑا پائس ہوں، میں تو بڑا داڑھی رکھ کے جو ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی میں تو سب سے اچھا ہوں۔
لیکن داڑھی رکھنا کافی نہیں ہے. آئی تھنک سو اخلاقی اسلام میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہے کہ آپ اپنے اندر کی چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرو, اس کے بعد جو ہے آپ دوسروں کو نصیحت کرو. تو مطلب اس میں جو ہے ضیاء الحق کے موت سے کچھ دنوں پہلے کا جو ہے وہ کافی سارا سین بیان کیا گیا ہے, اور نام سے ہی آپ کو جو ہے ظاہر ہو گیا ہوگا کہ کس بارے میں ہے, کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز. اور یہاں پہ جو ہے ایک کنواں بھی جو ہے وہ بنا ہوا ہے. تو یہ جو ہے یہ ان دونوں چیزوں کا کافی کردار جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. ضیاء الحق صاحب کو جو ہے وہ مینگوز جو ہے وہ بہت پسند تھے, ان کو آم بہت پسند تھے, تو وہ آم جو ہے وہ کھاتے تھے. تو جس دن وہ جا رہے تھے پلین میں, اسی دن کہا گیا کہ انڈیا سے جو ہے یہ اڑتا ہوا آیا, اور اس حالت میں جو ہے یہ اب پتہ نہیں ہے ان دو چیزوں کے بیچ میں جو ہے حنیف صاحب آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ کس وجہ سے ہوئی. ایک مینگوز کے جو آم کا ایک پورا ڈبہ ہوتا ہے یا کارٹن جو ہوتا ہے جو لا کے رکھا جاتا ہے, پھر سب جو ہے اسی میں سے آبویسلی لیتے ہیں. تو ضیاء الحق صاحب جب جس دن فلائٹ میں اپنی جا رہے تھے, جس دن ان کا جو طیارہ تھا جب وہ اڑ رہا تھا, تو اس سے پہلے ان کی فرمائش پہ جو ہے جو کریٹ تھے جو آموں کے, وہ کافی زیادہ لا کے رکھے گئے. تو پہلی تھیوری یہ ہے کہ بھائی اس کسی کارٹن میں جو ہے وہ ایک بم رکھا گیا, اور وہ بم جو ہے وہ مطلب آبویسلی اس کی وجہ سے جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ انڈیا سے جو ہے ایک کوا اڑتا ہوا آیا, اور وہ کوا جو ہے وہ جو ونگز ہوتے ہیں نا, جو جہاز کے جو ونگز ہوتے ہیں, اس میں جو ہے آ کے پھنس گیا, اور اس کی وجہ سے ٹیکنیکی جو ہے کوئی غلطی آ گئی, کوئی مسئلہ آ گیا, اور اس کی وجہ سے جو ہے ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ ہوئی. تو آج تک پتہ نہیں چلا ہے کہ ان دونوں میں سے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ 10 آؤٹ آف 10 کہ آپ جو ہے اس کتاب کو پڑھیں. اگر آپ انگلش میں نہیں پڑھ سکتے تو اردو میں اویلیبل ہے یہ کتاب, اور آپ جو ہے اس کو پڑھیں. بہت آپ کو ایک طریقے سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی کہ پاکستان میں جو ہے وہ پولیٹیکل کرپٹنس اور ریلیجیس ہپوکریسی کو کس طریقے سے جو ہے وہ جو مذہبی چیزیں ان کو کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جاتا ہے. وہی میری بات ہے کہ اگر میں کروں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کریں تو آپ کا جو ہے یا کیریکٹر خراب ہے, یا آپ جو ہے ٹھیک مسلم نہیں ہیں, یا آپ ٹھیک انسان نہیں ہیں. تو آئی تھنک سو بالکل پڑھیں اس کتاب کو, اور آئی ہوپ یو انجوائے اٹ ایز مچ ایز آئی ڈیڈ. ایگزیکٹلی مجھے بتایا تو گیا تھا, میں پڑھا تھا یہاں وہاں کہ جنرل ضیاء الحق کی جو موت ہے وہ کریٹ جو آموں کی کریٹ تھی اس میں ایک بم رکھنے کی وجہ سے ہوئی. لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ ان کو آم بڑے پسند تھے, تو اس لیے مجھے یہ سوال جواب کہیں پہ بھی نہیں ملا تھا کہ وہ جو آم کی کریٹس تھے وہ ان کے جہاز میں کیا کر رہے تھے. ایگزیکٹلی آج مجھے یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ بڑے شوقین تھے آم کے, تو خواہ مخواہ انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوں گے کہ چلتے پھرتے کہیں پر بھی کھا لیا کریں گے, انجوائے کر لیں گے. ایگزیکٹلی لائٹ اور جو پولیٹیکل ایک کتاب ہے, ہر روز جو ایک سخت اسٹف یا ایک کیسے کہ سخت کتابوں سے ہٹ کر تھوڑا بہت لائٹلی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے, جو روزمرہ کی روٹین ہے, ریئلٹی ہے. اور دوسرا ریئلٹی کامیڈی, جس طرح مذاق میں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, انہوں نے بھی مذاق میں میرے خیال سے اس کتاب میں وہ تمام سچ یا حقائق بیان کر دیے. مذاق میں تک نہ کسی کو برا لگے نہ کچھ, اور اس سے مجھے یہ سیکھ ملتی ہے کہ مذاق میں آپ کسی کو اگر کچھ بھی کہہ دیں, جو آپ غصے میں اگر آپ کہیں گے تو بڑی لڑائی بن سکتی ہے, لیکن مذاق میں کوئی برا بھی نہ مانے گا. اس سے ہٹ کر اس کتاب کو کیا وجہ ہے کہ آپ نے 10 آؤٹ آف 10 دیے ہیں, کہ ریکمینڈ کیا آپ نے, کیا ہے اس میں کوئی ایسی خصوصی چیز کیا ہے؟ یہ سب میرے لیے اچھی چیز ہے, لیکن کوئی ایسی خصوصی کیا چیز ہے اس میں؟ دانش آئی تھنک سو پاکستان میں جو یہ ریلیجیس چیزیں آئی ہیں, یہ جو ضیاء الحق کے صاحب کے زمانے سے ہی آئی ہیں. جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مارشل لاء لگا تھا, آرمی کا جو ہے کافی راج تھا, جو بھی تھا نا, ڈیموکریسی کو ایک طریقے سے مطلب ایسے ختم کر دیا گیا. تو آئی تھنک سو کہ یہ ساری چیزیں جو شروع ہوئی ہیں پاکستان کا, جو آج کل چل رہا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو اپنی ہر روز دیکھتے آ رہے ہیں, تو آئی تھنک سو کہ یہ اس ویو میں دیکھنا امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں کا سٹارٹ کہاں سے ہوا. تو اگر آپ کو پاکستان کے جو پولیٹیکل سینیریو ہے, جو کرنٹ پولیٹیکل سینیریو ہے, آئی تھنک سو اگر آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تو
دیٹس وائی یہ کتاب جو ہے میں ریکمینڈ کروں گی. اور دوسرا موسٹ امپورٹنٹ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ فنی بھی بہت زیادہ ہے اس کتاب پہ. آپ کافی ہنسیں گے بھی. اگر آپ کی جیسے کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ انگلش میں نہیں پڑھنا چاہتے, اگر آپ اردو میں پڑھیں گے تو اس وقت بھی جو ہے مطلب اس کا مزہ اتنا ہی زیادہ ہے کہ آپ کو اتنا ہی مزہ آئے گا پڑھنے میں کہ واقعی میں بہت اچھی اور فنی کتاب ہے. ایگزیکٹلی پڑھنے کے لیے تو پڑھنا چاہیے, اردو ہو یا انگلش ہو, معلومات حاصل کرنی چاہیے. بلکہ اس میں ابھی یہاں پر میں نے ساری چیزیں نوٹ کی ہیں, اتنی زیادہ چیزیں انہوں نے ایک کتاب میں بیان کر دی ہیں. بتایا پولیٹیکل کرپشن جس طرح مذاق میں انہوں نے بتایا, اگر ہم یہاں پر جا کسی ایم پی اے کو, ایم این اے کو بتاتے ہیں تو وہ تو ہمارے گریبان پکڑ لے گا. لیکن انہوں نے جس طرح بیان کیا ہے مذاقیہ انداز میں, یا ایک سلیس جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک تواتر سے, ایک سیکوینس سے کہ نہ کسی کو برا لگے, اور انہوں نے اپنی بات بھی پہنچا دی. بہرحال بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں آپ سے اور اس کتاب سے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے دوبارہ سے ہمیں وقت دیا اپنی جانب سے, اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ یہ موضوع یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کی یہ کتاب تھی, محمد حنیف نے لکھی تھی. یہ اس حوالے سے میڈم سیما نے اس کا ایک اوور ویو دیا, بک ریویو, اور لب لباب خلاصہ بتایا ہمیں. میڈم سیما اگین آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین اسی موضوع کے ساتھ آپ سے اختتام چاہیں گے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.